اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرب وجہ تسمیہ۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی اور تمام قوموں کو عجم سولیدہ بیان کہہ کے پکارا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کی بجائے عربہ آیا ہے۔ عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیہ۔ عرب کی حدود اربع یہ ہیں: مغرب، بحیرہ کلزم، مشرق خلیج فارس اور بحیرہ عمان، جنوب بحیرہ ہند، شمال کی حدود بہت مختلف فی ہیں۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ، جس کا نام التیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیولوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہے۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500 میل، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل الصراط ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں۔ علامہ حمدانی نے صفت الجزیرۃ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کی مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب لکھی ہے۔ قدیم تاریخ کے ماخذ۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت کی بعض تصنیفات جو سلاطین حیرت کی کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جو ابن ہشام کو ہاتھ آئیں، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔ نمبر 2، زبانی روایتیں جو قدیم سے چلی آتی تھیں۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکی، مثلا تسم، جدیس، عاد، سمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر معتبدہ تصنیفات مرتب کر سکے۔ مثلا ہشام کلبی نے تسم، جدیس، تبابع یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں لکھی، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست 96 میں کیا ہے۔ نمبر 3، اشعار جاہلیہ جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام و امارات عرب کا ذکر ہے، یہ اشعار صفت الجزیرۃ العرب اور معجم البدان میں کثرت سے موجود ہے۔ انہی قدیم مؤخذوں سے علامہ حمدانی نے اپنی کتاب الکلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے آثار قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلا مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 برس قبل تھا، سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، وہ نہایت مختصر ہے۔ نمبر 5، عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کی تھے اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کیے ہیں۔ عرب کے اقوام و قبائل۔ مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے: عرب عبائدہ، یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ، بنو قحطان، جو عرب عبائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ، بنو اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشندے تھے، اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادی تھی۔
اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا قوام بے شمار قبائل و فروع سے تھا جو یمن سے شام تک ہر قطع زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ بنو کہتان اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں۔ نمبر 1 قضایہ، نمبر 2 کہلان، نمبر 3 ازد۔ حمیر بھی اسی کی شاخ ہے جو یمن کے فرما روا تھے، لیکن واقعات کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 قبائل قضایہ۔ عام علماء انصاب قضایہ کو بنو کہتان میں داخل کرتے ہیں، اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ازوئے تحقیق وہ بنو اسماعیل ہیں۔ بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں: بنو کلب، بنو تنوخ، بنو جرم، بنو جہینہ، بنو نہد، بنو عزرہ، بنو اسلم، بلی، سلیح، زجغم، تغلب، نمر، اسد، تیم اللات، کلب۔ نمبر 2 کہلان، بجیلہ، خصام، سمدان، کندہ، مدحج، تے، نحم، جزام، عاملہ۔ نمبر 3 ازد، انصار اسی کی شاخ تھے: اوس، خزرج، خزایہ، غسان، دوس۔ مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مضر ہے حسب ذیل ہیں۔ قبائل مضر اولاً بنی خندف اور بنو کیس 2 خاندانوں پر منقسم ہے۔ نمبر 1 خندف، حزیل، کنانہ، اسد، خبہ، مزینہ، رباب، تیم، ہون۔ ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہیں۔ اصول فروع: کنانہ قریش دول، ہون کارہ، رباب عدی، تیم عقل سور، تیم مقاعث، کری، بہدلہ، یربو، ریاح، سالبہ، کلیب۔ نمبر 2 کیس، عدوان، غطفان، عاصر، سلیم، حوازن۔ ان میں سے بعض کے فروع یہ ہیں۔ اصول فروع: غطفان، ابس، دبیان، فزارہ، مرہ، عاصر، غنی، باہلہ، حوازن، سعد، نصر، حسم، ثقیف، سلول، بنو عامر۔ عامر کی شاخیں بنو حلال، بنو نمیر، بنو کعب ہیں۔ یہود، بنو قینقاح، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو کہتان و آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں، جن کے جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں۔ عرب کی قدیم حکومتیں۔ کتبوں اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 متمدن سلطنت گزریں۔ نمبر 1 معینی۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانہ میں سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ نمبر 2 سبائی یعنی قوم سبا۔ نمبر 3 حضرموتی۔ حضرموت یمن کا مشہور مقام ہے۔ نمبر 4 کتبانی۔ کتبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ نمبر 5 نابتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا۔ یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ معینی سلطنت۔ معینی سلطنت جنوب عربستان میں تھی۔ اس کے صدر مقامات کرن اور معین تھے۔ کتبوں سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم و متاخر۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔ سبائی دور جیسے کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل ہے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت مارب تھا۔ اس زمانہ کے سنگی کتبے بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل تک اس حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر نے مارب پر قبضہ کر کے اس کو پایہ تخت بنا لیا۔ تقریباً 115 سن قبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرما روا گزرے۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سن اور سال بھی کندہ ہے۔ ان کے عہد حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی۔ اسیلیس گالس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغا بازی سے اس کو صحرا میں لے گئے اور ریگستان میں پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔
اسی زمانہ کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنا شروع کی اور ایک زمانہ میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے، اس پر یہ الفاظ ہیں: رحمان، مسیح، روح القدس کی قدرت و فضل اور رحمت سے اس یادگار پتھر پر ابرہہ نے کتبہ لکھا، جو کہ بادشاہ حبش اور احمیس زی ان کا نائب الحکومت ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت اور اقتدار و وسعت فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مذکور ہیں۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذوالقرنین، جس کو عوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اس حمیری خاندان کا فرمانروا تھا۔ شاہ نامہ میں مذکور ہے کہ کیکاؤس کو شاہ حماد ران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ سالبی نے تاریخ ایران میں، جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے، لکھا ہے کہ حماد ران حمیر کا بادشاہ تھا اور حماد ران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوایا، جو کیکاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی، اسی حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کا اصل نام سعدی تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سوادیہ کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال میں بھی سبا اور حمیرہ کے اعلیٰ درجہ کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نودل کی جرمنی کا مشہور مستدرک لکھتا ہے: ولادت مسیح سے 1000 سال قبل جنوب و غربی عرب یعنی یمن، جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبہ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کی کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار سے آج بھی ہمارے جذبات مدح و ستائش کو تحریک ہوتی ہے، اور اہل یونان و دوم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جانا تھا۔ توریت میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ نمبر 1 سلاطین 10 آیت 1 تا 10۔ قوم سمود کی عمارات سے ڈاؤنی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا ہے۔ نیز قوم نابت نے، جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کا جو فن سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانے میں شمال کر لیا تھا، اب ان کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری جانب ابیسینیا تک اس کو پھیلا دیا۔ نابتی حکومت جو شام کی حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مرادف یا ان کی قائم مقام تھی، ان کی نسبت صاحب اپنے جغرافیہ میں لکھتے ہیں: ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں ایک نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب پر متولی تھا بلکہ حجاز و نجد کے صوبہائے عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہور ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف بطور سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین و شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر ان کی رہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے بیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی، اور روما کی اطاعت بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانہ میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز سے قبول کی۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال تھا۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں۔ ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو کیل یا مقول کہتے تھے۔ عراق میں اعلی منظر کا خاندان قائم تھا جو فارس کے زیر اثر تھے۔ خورنک اور صدیر عرب کے مشہور عمارتیں اسی سلسلہ کی یادگار ہے۔ شام کے حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا جو کیسران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرمانروا اجلبہ بن الایمن غسانی تھا۔